اسٹوڈنٹ جہاں سے ہم نے پہلے کلپ کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ لبرلزم وہ فرسٹ تھیوری ہے جس نے وار کے کویسچن کو آنسر کیا کہ کیا ریزنز ہیں وار کے پیچھے. تو دیر آر ٹو ریزنز آف وار. جو لبرلسٹ ہیں ان کے نزدیک وارز کی دو وجوہات ہیں. فرسٹ از آٹوکریٹک لیڈرشپ اینڈ دا سیکنڈ از الائنس سسٹم, اور اس کو ہم سیکرٹ ڈپلومیسی بھی کہہ سکتے ہیں الائنس سسٹم کو. اسی طرح سے آٹوکریٹک لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, جہاں پہ ڈکٹیٹوریل لیڈرشپ ہے, جہاں پہ ڈکٹیٹرشپس ہیں جیسے ہٹلر تھا, میسولینی وغیرہ تھے, تو ان کی اس آٹوکریٹک لیڈرشپ کی وجہ بھی وار بنی ہے. اور پھر جو الائنس سسٹم ہے, جیسے ڈیموکریٹک کنٹریز جو ہیں یو کے اور یو ایس اے, وہ بھی فرسٹ ورلڈ وار میں کو جوائن کر لیتی ہیں, اور اس وجہ سے کیونکہ ان کے بھی الائنسز ہوتے ہیں اپنے الائز کے ساتھ, اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو جوائن کر لیتے ہیں. اب جو لبرلسٹ ہیں وہ ٹو ریزنز اس کی بتا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹو سلوشنز بھی بتا رہے ہیں. جو پہلا سلوشن وہ بتا رہے ہیں کہ دیر مسٹ بی رولز اینڈ ریگولیشن ٹو ریگولیٹ دا بیہیویئر آف دا نیشنز, کہ اسٹیٹ کے لیے رولز ریگولیشن ہونی چاہیے تاکہ اسٹیٹ کے ریلیشنز کو ریگولیٹ کیا جائے. پہلا سلوشن انہوں نے یہ بتایا. اس طرح سے دوسرا جو سلوشن ہے, ٹو ریفارم آٹوکریٹک لیڈرشپ اور آٹوکریٹک گورنمنٹ ٹو ڈیموکریٹک گورنمنٹ, کہ دنیا میں ڈیموکریسی کو سپریڈ کیا جائے. جتنی بھی آٹوکریٹک گورنمنٹ ہیں یا اسٹیٹس ہیں ان کو ریفارم کر کے ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنا دیا جائے, تو پھر بھی وار کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے. اب جو لبرلزم کی تھیوری ہے اور اس کے جو دو مین ایکسپوننٹ ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ووڈرو ویلسن اور نارمن اینجل, ان کے نزدیک ہیومن آر ریشنل اینڈ ہیو ریزن, کہ انسان ریشنل ہے اور اس کے پاس ریزن ہے, اس کے پاس نالج ہے, اس کے پاس عقل ہے, وہ اس عقل کو استعمال کر کے وار سے بچ سکتا ہے. اور اسی بیس پہ انہوں نے اپنی یہ جو تھیوری ہے وہ فارورڈ کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جب انسان ریشنیلٹی کو اور ریزن کو یوز کرے گا, یوٹیلائز کرے گا, تو پھر دنیا میں کوآپریشن بڑھ جائے گا بجائے کنفلکٹ کے, تو دنیا میں امن اور پیس قائم ہو سکتا ہے. اب جو ووڈرو ویلسن تھے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے, پیس قائم کرنے کے لیے ان کا ایک امپارٹنٹ رول ہے, اور ان کے 14 پوائنٹس ہیں جو انہوں نے 1918 میں یو ایس کانگریس میں پیش کیے تھے. اب ان کو ہم اگر سمرائز کریں تو دو امپارٹنٹ پوائنٹس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. فرسٹ از اے اسپریڈ آف ڈیموکریسی اینڈ دا سیکنڈ از انٹرنیشنل آرگنائزیشن, کہ ان سارے پوائنٹس کو اگر ہم سمرائز کریں تو پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم وار سے اوائڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ڈیموکریسی کو سپریڈ کیا جائے, اور جب دنیا میں ڈیموکریسی اسپریڈ ہو جائے گی تو پھر پبلک اوپینین کا پریشر آ جائے گا گورنمنٹ پہ, حکومت پہ, تو وہ وار سٹارٹ نہیں کر سکیں گی. ان پہ لوگوں کا پریشر ہوگا کیونکہ دے وڈ بی رسپانسبل ٹو دا پیپل. اب جو سیکنڈ نقطہ ہے وہ یہ ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن, کہ دنیا میں ایک ایسی آرگنائزیشن ہو جو سیکنڈ ورلڈ وار کو روک سکے. تو اس کے نتیجے میں ووڈرو ویلسن کے 14 نکات اور ووڈرو ویلسن کا ایک اہم رول ہے, اور اسی نتیجے میں 1919 میں ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا. اور 1919 میں پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے طور پر لیگ آف نیشن بنائی گئی تاکہ دنیا کو دوسری ورلڈ وار سے بچایا جا سکے.